شادی کثرت سے کرتے تھے، بار بار طلاق دیتے تھے۔ ارے میاں اہل بیت کے کردار کے ساتھ کھیلا گیا، کھلواڑ ہوا۔ بتانا یہی چاہتے تھے، یہ کیا حکومت کر سکتے تھے؟ یہ تو شادی کرتے تھے طلاق دیتے تھے، شادی کرتے طلاق دیتے تھے۔ یہ کام بنو امیہ کے دور میں ہوا تھا۔ یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ، یہ سازش اہل بیت اطہار کے ساتھ بنو امیہ کے دور میں ہوئی تھی، اور دور ایسا ہو گیا تھا امام حسن جہاں پر جاتے زہر دیا جاتا، کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی پانی میں زہر دیا گیا، کبھی آپ کے اوپر زہریلے خنجر سے آپ کے ران کے اوپر، پیر کے اوپر وار کیا گیا، کبھی کوئی آتا اپنے آسے میں زہر لے کے آپ کے پیر پر مار دیتا۔ 7 بار زہر۔ اور امام حسن علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا، 28 صفر کا دن تھا، خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہے، مولا علی شیر خدا حضرت حمزہ ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسن افطار تو ہمارے ساتھ کرے گا، افطار تو ہمارے ساتھ کرے گا۔ امام حسن علیہ السلام ایک دم رات اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، پانی کی حاجت تھی اور گھر کا محاصرہ تھا پورا، سپاہیوں کے سپاہی لگے ہوئے تھے۔ 7 بار امام حسن کو، 6 بار جو پہلے زہر دیا گیا تھا، امام حسن ہر بار آتے اور نانا جان کے روزے کو لپٹ جاتے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ آخری بار جو زہر دیا گیا وہ الماس کا زہر تھا، الماس کے ہیرے کی کلی کا زہر امام حسن کو دیا تھا، اور امام حسن کو زہر یہودیوں نے نہیں دیا تھا، عیسائیوں نے نہیں دیا تھا، مشرکوں نے نہیں دیا تھا، کافروں نے نہیں دیا تھا، کلمہ پڑھنے والوں نے حسن کو زہر دیا۔ کلمہ پڑھنے والوں نے، تاریخ کے اوراق ہے پڑھو، یا پھر کوئی سچا مولانا ہو تو اس کے سامنے زانوئے ادب دے کر کے پوچھو کہ زہر دینے والے کون ہیں، کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، بتائے گا۔ اگر واقعی اس کا ضمیر زندہ ہے تو بتائے گا کہ کس نے زہر دیا تھا، کیوں دیا تھا، کیا فائدہ تھا۔ بات حاصل کلام کی طرف، جب امام عالی مقام نیند سے بیدار ہوئے، سرائی کھولی، سرائی میں زہر ملا ہوا تھا، جب پانی کا ایک گھونٹ پیا، روایتوں میں، متعدد روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پانی آپ کی انتڑیاں کاٹتا ہوا نیچے اترا، انتڑیوں کو کاٹتا ہوا پانی نیچے اترا، اور جب آپ کھانسے تو کلیجے کے ٹکڑے گرنے لگے، کلیجے کے ٹکڑے گرنے لگے، آپ کے جگر کے 102 ٹکڑے گرے تشت میں، خون سے تشت بھر رہے ہیں، امام حسین لا رہے ہیں، تشت رکھ رہے ہیں، آپ کھانس رہے ہیں، ٹکڑے گر رہے ہیں اتلیوں کے۔ اتنا خطرناک زہر حضرت مجتبیٰ کو دیا گیا، کس کو؟ جو رسول اللہ کا شبیہ تھا۔ کون؟ جو رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہوتا تھا، اس ذات کو زہرا کے، چین کو زہرا کے، لگتے جگر کو زہر دیا گیا۔ کھانس رہے ہیں، کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کلیجے کے ٹکڑے، اتلیوں کے ٹکڑے گر رہے ہیں، جسم زرد ہو چکا تھا، ہرے کے قریب ہو چکا تھا، ہرے کے قریب جسم ہو چکا تھا۔ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں، زہر سے شہید ہو گئے۔ اور وصیت کرے شہادت سے پہلے امام علی مقام سے کہ حسین جا کر اماں جان بی بی عائشہ سے پوچھو کہ رسول اللہ کے بازو مجھے دفن ہونا ہے، آپ اجازت دے دو تو میں جا کر دفن ہو جاؤں گا، حجرے رسول میں ہو جاؤں گا میں۔ جب جا کر پوچھے کہ امام حسن کی خواہش تھی کہ گنبد میں وہ دفن ہونا چاہتے ہیں اپنے نانا جان کے بازو، کہا کہ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی، نواسا اپنے نانا کے بازو رہے گا، میں اجازت دیتی ہوں، میں برابر حکم دیتی ہوں کہ امام حسن کو یہاں پر دفنا دو روضہ رسول کے پاس۔ یا امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جب دفنانے کے لیے روضہ رسول کے پاس لے جایا گیا تو روکا گیا امام حسن کے جنازے پر مروان بن حکم نے جو بنو امیہ سے تھا، مدینے کا گورنر تھا، روکا اور اس نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلا دیے۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں آپ کے لاش مبارک میں 11 تیر جا کر لگے۔ ارے یہ قوم بنو امیہ کی جس نے امام حسن کو شہادت کے بعد بھی تیر مارے ہیں،
آج تمہارا ایمان کیسے ان کو قبول کر رہا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو ہے مجبوراً جنت البقیع میں تدفین کرنا پڑا. جب تدفین ہوئی تو آپ کی قبر مبارک پر آ کر غلاظت کی جاتی تھی، قبر کی توہین کی جاتی تھی امام حسن علیہ السلام کا. یہ ستم کیا آپ کی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے؟ تبری اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ سچی داستانیں ہیں جو آج جھوٹی سنیت کے نام پر تم کو بتائی جا رہی ہے. یہ سچے قصے ہیں تو چند لوگوں کو بچانے کے لیے تم سے چھپائے جا رہے ہیں. یاد رکھو، علی کا عشق یہ چھکے پنجوں کا کام نہیں ہے، یہ مردانہ دلوں کا کام ہے. علی سے عشق کرنا، مولا کی محبت وہ نہیں ہے کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے. علی والے ہو تو کھل کر کہو میں علی والا، علی والے ہو تو کھل کر کہو. علی کے دوستوں سے دوستی ہے، علی کے دشمنوں سے دشمنی ہے. ارے علی کے دوستوں کا دوست رسول اللہ ہے، علی کے دشمنوں کا دشمن خود رسول اللہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے علی، جو تجھ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو تجھ سے صلح کرے مجھ سے صلح کرے گا. خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا، کیا امام حسین علیہ السلام کو یہ کربلا کے 22,000 یزیدی نہیں پہچانتے تھے؟ سب پہچانتے تھے یہ امام حسین ہے. پروپیگنڈا چلایا گیا، جاہل ناصبی مفتیوں کو بٹھا کر امام حسین کے قتل کا فتویٰ لکھایا گیا. سب ذمہ